یہ جو مولانا روم علیہ رحمہ کی کیفیت تبدیل ہوئی اور حضرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ سے آپ کی ملاقات، پھر نگاہوں کا ملنا، اس کے بعد آپ کی ایک محبت، ایک عجیب مودت قائم ہو گئی تھی. ذرا وہ لوگوں کو بتائیے کہ کیا لطیف پیرائے میں پھر آپ ایک دوسرے سے محبت فرماتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو فیض کا مبدا یا مظہر بننا ہے نا، جیسے ڈاکٹر تلولی صاحب نے بتایا کہ وہ جھٹکا تو اپنا دے دیا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اور اگلی کھڑکی دکھا دی. لیکن جب مولانا روم ان کے اس راستے پر چلنے کے لیے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر خلوت میں صحبت کرتے ہیں اور مراقبے کی کیفیتوں میں گم ہوتے ہیں، تو ان کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جب تک میں اپنی اس ظاہری خودی اور اس ظاہری خول سے نکلوں گا نہیں، میں اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. ایک تو یہ ان کو سمجھ آیا. دوسرے یہ کہتے تھے کہ یہ فیض کے کچھ جو چشمے ہیں وہ علم سے زیادہ شخصیات کے سینوں سے منتقل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اس واقعے میں اگر میں یہ واقعہ لے آؤں، اس سے معنویت لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ غار سور کی 3 راتوں کی عبادت آپ مجھے دے دیں. اللہ 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 اللہ. باقی سب کچھ آپ رکھ لیں. اللہ اللہ اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں مشکلات بھی بہت تھی، پریشانیاں بہت تھیں، لیکن 3 دن اور 3 رات جس نظر کے ساتھ چہرہ نبوی کو دیکھنے کا موقع ملا، سبحان اللہ سبحان، اور اس سے جو کچھ آپ کے ظاہر و باطن کو ملا، سبحان اللہ، تو یہی صوفیہ کے پیش نظر ہوتا ہے کہ ایک ولی آدمی ہے جو ولایت کا خزانہ اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے. یہ اس کا سینہ نہیں، یہ انوار الہیہ کا مرکز ہے. اللہ اکبر. میں اس کی صحبت میں رہوں، اس کا چہرہ دیکھوں، اللہ، اس سے کچھ سیکھوں. اللہ. تو جہاں علم کتابوں میں ہے وہاں علم سینے اور دل میں بھی ہے. اچھا، یہی وجہ، یہ ذرا قطع کلام کی معذرت کہ اتنی محبت اور مودت پہنچ گئی تھی اس لیول پہ کہ وہ جلن شروع ہو گئی تھی جو معتقدین کے اندر. معتقدین تو چونکہ مولانا کو ایک عالمانہ وقار اور اس مسند نشینی اور پھر درس و تدریس سے جو عزت وابستہ تھی اس میں دیکھتے تھے. اب چونکہ ابھی تک تو ان کی مولانا روم نے تربیت نہیں کی تھی، وہ تو اپنے معیار میں دیکھتے تھے. جب آپ ایک کلندرانہ رنگ میں اور ایک وجد آفرین کیفیت میں اور ایک الوہی مست کیفیت میں رہنے لگے تو اس وقت ان کو سمجھنا ہے کہ ان پر نعوذ باللہ کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی چکر چل گیا. مولانا روم کو کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ امام غزالی جب جامعہ نظامیہ سے نکل گئے تو ہم سارے ان کے شاگرد سوچتے تھے کہ امام غزالی کو کیا ہوا. وہ کہتے پھر میں نے 12 سال کے بعد امام غزالی کو جنگل میں دیکھا. اللہ. بکھری ہوئی داڑھی، اللہ، آنکھوں میں آنسوں، اللہ، وہ گہرا رنگ. اللہ. اس وقت پتہ چلا کہ نہیں، تصوف کیا بندے کو دیتا اللہ ہے اکبر، اور بندے کو نکھارتا کیسے ہے. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کی جو کیفیتیں تھیں وہ باقاعدہ مولانا روم کو تنہائی میں محسوس کرائیں. اور مولانا روم اور عشق کی کیفیت میں کتنا آگے چلے گئے کہ جب مولانا روم سے پوچھا گیا کہ یہ تزکیے کا، تصفیے کا اور وصال اللہ کا سبب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں عشق ہو جائے اور عشق حقیقی کے رنگ میں تم رنگے جاؤ تو یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی.